جب وہ جانے لگے تو انہوں نے خواہش کی کہ آقا ہماری خواہش ہے کہ آپ کوئی معلم ہمارے ساتھ روانہ فرمائیں. آپ کو 11 سال ہو گئے ہیں تو کوئی ایسا معلم جو مکمل آپ کے مزاج کو سمجھتا ہو, آپ کی صحبت میں رہا ہو. ہم تو سال بعد آتے ہیں, کچھ دن رہتے ہیں, ہمیں زیادہ نہیں علم. آپ کوئی ایسا معلم ہمیں دیں کہ جو آپ کی زندگی ہمیں سمجھائے, قرآن ہمیں سکھائے, دین ہمیں بتائے جو آپ نے ان کو سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو روانہ فرمایا. کتنے صحابہ؟ 2 صحابہ معلم بن کر گئے. نمبر 1 حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو بدری صحابہ میں سے ہیں, اور حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں کہ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی عظیم جنگ, اس دن اسلام کا جھنڈا اللہ کے نبی نے ان کو دیا تھا. ان کے ہاتھ میں تھا علم, علم بردار تھے اس دن. یہ آپ نے وہ جھنڈا ان کو دیا کیونکہ مدینہ کے پہلے معلم تھے. ان کے ساتھ آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی جو مؤذن رسول ہیں, دونوں کو روانہ فرمایا. ان کو کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. ان 12 میں سے ایک شخص حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے رؤساء میں سے بھی تھا, مالدار بھی تھا اور بڑا معزز آدمی تھا. اس نے ذمہ داری لی کہ یہ میرے مہمان ہوں گے, ان کو ٹھکانہ میں دوں گا, کیونکہ وہاں تو یہ تو پردیسی ہیں, کہاں رہیں گے. ان میں سے ایک نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میرے پاس رہیں گے, وہاں یہ محنت کریں گے. بہرحال میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ مدینہ میں اسلام کیسے چلا ہے. یہ صحابہ اسعد بن زرارہ کے گھر میں رہے. مدینہ میں طریقہ کیا تھا؟ ہر روز صبح کے وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے, 2-4 گھروں میں جاتے, اللہ کا پیغام سناتے. اللہ کی مہربانی کے روزانہ 4-5 آدمیوں کو مسلمان کر دیتے. کیسی محنت کی ہوگی یار اس بندے نے. اس صحابی کیا اس کا ایمان ہوگا. ہر روز ان کی ترتیب تھی ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیتے اور ان کو اسلام کی طرف بلاتے تھے. یہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے. ایک دن بیٹھے